السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان چوری ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکی نیوز کی افتتاح ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ ناظرین جہاں بھی ہماری یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ UK ہے، USA ہے یا پھر خلیجی ممالک ہیں، آپ سب کو رمضان پاکستان کی افتتاح ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اپنی افتتاح ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں، وہ موضوع ہے خلوص اور اخلاص، یعنی کہ دین کے لحاظ سے ہم خلوص اور اخلاص کو جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے خلوص ہے کیا، خلوص کی تعریف کیا ہے، خلوص کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خلوص کی تعریف کی طرف جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلوص لفظ خالص پانی یعنی کہ بہت قریب سے نکلا ہے، اور خلوص کی طرف جائیں، اس کی تعریف کی طرف جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلوص خالصاً نیت کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے، اور اللہ پاک نیت کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہی خلوص اور اخلاص کی تعریف میں آتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہمارا خلوص کیا، ہم کس طرح کے خالص پن کے لوگ ہیں، یہی چیز ہمیں خلوص اخلاص کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کی اگر ایک اچھی مثال کی طرف جاؤں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک ریڑھی والا پھل بیچتا ہے تو وہ پھل بیچ رہا ہے، اور ہم جب اس کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پھل پڑے ہیں ریڑھی کے اوپر، اور پھل کا اگر ہم باہر سے دیکھیں گے تو وہ پھل ہمیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب ہم وہ پھل خرید لیتے ہیں تو اس کے اندر سے جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو وہ گلا سڑا نکل آتا ہے، جبکہ باہر سے بہت ہی زیادہ اچھا اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طرح کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے ہمیں اچھے نہیں لگتے، مطلب باہر سے ایسے لگتا ہے کہ وہ پھل خراب ہے، جب اس کو ہم کاٹتے ہیں تو وہ اندر سے بہت ہی زیادہ پیارا اور میٹھے ذائقے کا ہوتا ہے، یا اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، یا پھل اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم اسی کو خلوص و اخلاص کی مثال میں لے سکتے ہیں۔ جس طرح ایک پھل باہر سے کچھ اور دکھائی دیتا ہے، اندر سے کچھ اور دکھائی دیتا ہے، اسی طرح انسان کا خلوص و اخلاص بھی باہر سے کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس خلوص و اخلاص کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج، کہ باہر انسان کچھ اور دکھائی دیتا ہے، اس کا باہر کا خلوص اچھا ہوتا ہے لیکن اندر کا خلوص اچھا نہیں ہوتا، کچھ کا باہر کا خلوص اچھا ہوتا ہے اندر کا اچھا نہیں ہوتا۔ تو اسی کو آج ہم ٹاپک کو لے کر جائیں گے۔ تو ناظرین اگر رشتے کے حوالے سے ہم خلوص اور اخلاص کو دیکھیں تو رشتے بھی خلوص اور اخلاص کے لحاظ سے بہت اہم ہیں، کیونکہ ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں وہ خلوص اور اخلاص سے ہی چلتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی نظام چل رہا ہے، چاہے وہ کاروبار کا نظام ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا نظام ہے، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کا نظام ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا تعامل کرنا ہے، یہ سارا کا سارا نظام دنیا کا خلوص اور اخلاص سے ہی چل رہا ہے۔ اس لیے یہ موضوع لینا بہت ضروری تھا آج کی اس رمضان پاکستان کی افتتاح ٹرانسمیشن میں۔ اور خلوص اور اخلاص کے بغیر ہم اعتماد قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس خلوص اور اخلاص ہوگا تو اگلے بندے کو ہم اعتماد میں لے کر اپنا جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس پہ ہم عمل کروا سکیں گے۔ خلوص اور اخلاص بھی اعتماد پہ ہی قائم ہوتا ہے، لیکن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خلوص اور اخلاص کے دوران بہت سے لوگ ریاکاری کے طور پر پیش آتے ہیں، یعنی کہ ان کو ریاکاری کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا خلوص اچھا نہیں ہوتا، ان کا پیش آنے کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، ریاکاری کی طرح ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک شعر بھی آ رہا ہے کہ آئے آدم ہر گناہ کر، آئے آدم ہر گناہ کر، لیکن دوستوں سے ریاکاری نہ کر، لیکن دوستوں سے ریاکاری نہ کر۔ ناظرین ہماری اس رمضان پاکستان کے افتتاح ٹرانسمیشن میں خلوص اور اخلاص کا جو موضوع چل رہا ہے، یہ رمضان کریم کا مہینے کے حوالے سے ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ رمضان کریم کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے اندر خلوص اور اخلاص بہت زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ رمضان میں ریاکاری کم ہو جاتی ہے، خلوص زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمیں ریاکاری نہیں کرنی، ہمیں کسی کے ساتھ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ریاکاری نہیں کرنی، بلکہ خلوص و اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہم رمضان کے مہینے میں خلوص و اخلاص کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو اس خلوص و اخلاص کو ہم خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی خلوص اور اخلاص کا خیال رکھنا چاہیے، تو ہی ہمارا کاروبار ایک اچھا کاروبار بن سکے گا، اور اگر ہم نے ریاکاری کی تو ہم اپنے کاروبار میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ خلوص اور اخلاص سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم خلوص کو دیکھیں تو خلوص دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خلوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا خلوص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص دیکھیں تو ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ کریں، حج ادا کریں، اور اس طرح
اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے خلوص اور اخلاص کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ ہمارا خلوص اور اخلاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھے اخلاص کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی عبادت کی، اس کا نام لیا، اس کا ذکر کیا، اس کا روزہ رکھا، اس کی نماز پڑھی، اس کے لیے زکوٰۃ ادا کی، صرف اللہ کے لیے سب کچھ کیا۔ اگر بندو کے ساتھ خلوص دیکھا جائے تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی شخص سے تعلق رکھو تو اللہ کے لیے رکھو، اگر بغض رکھو تو بھی اللہ کے لیے رکھو۔ یعنی کہ اس حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے تو خلوص کے ساتھ پیش آنا ہے، اور خلوص ہم نے کس کے لیے رکھنا ہے؟ صرف اللہ پاک کے لیے رکھنا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش نہیں آنا، بغض رکھنا ہے، اپنے دل کے اندر بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، نہ کہ کسی اس بندے کو ہم نے یہ زہر نہیں ہونے دینا کہ ہمیں آپ کے ساتھ بغض ہے، بلکہ دل میں رکھے بغض کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہی بات پسند ہے کہ بندو کے ساتھ جو بھی پیش آنے کا رویہ وہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی بیان کی، یہ خلوص پیدا کرنے کا ایک بنیادی نقطہ بھی ہے۔ اگر میں قرآن پاک کی طرف جاؤں تو قرآن پاک کے ایک آیت میں ترجمہ میں بیان کروں گا کہ جس میں خلوص اور اخلاص کو ظاہر کیا گیا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن خلوص اور اخلاص کرنے والوں کو نہیں کروں گا۔ یعنی کہ جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش آئیں گے وہ کبھی مجھ سے گمراہ نہیں ہوں گے، میں ان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ باقی سب کو میں بھول سکتا ہوں لیکن خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش آنے والے لوگوں کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ تو ناظرین، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ خلوص اور اخلاص سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ اعتماد قائم کریں۔ اگر آپ خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش آئیں گے اور اعتماد قائم کریں گے تو اس سے اللہ پاک ضرور خوش ہوگا۔ اللہ پاک کی خوشی سے آپ کو اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ اس رمضان کریم کے مہینے میں آج عہد کریں کہ ہم رمضان کریم میں بھی اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش آنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں اور اس کی تعریف بیان کریں، چاہے وہ اچھا کام نہیں بھی کر رہا تو بھی ہمیں اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، تو یہ ہم اس کا اعتماد قائم کر سکیں گے اور خلوص قائم کر سکیں گے۔ کسی سے بھی ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے، جس طرح بندہ کہتا ہے فلاں بندے نے یہ غلط بات کی ہے، تو اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ نے جو کام کیا وہ بہت اچھا کام کیا، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ جتنی ہم تعریف بیان کریں گے ہمارے لہجے میں خلوص اور اخلاص ہوگا اتنا ہی ہمارا اعتماد قائم ہوگا اس بندے کے ساتھ۔ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ گھر میں اگر ہماری ایک ماں ہے، ہماری ایک بیوی ہے یا پھر ہماری بہن ہے تو اس کی تعریف بیان کریں، اس کے کھانے کی تعریف بیان کریں، اس کے کام کرنے کی تعریف بیان کریں، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئیں، اس کے کھانے میں اس کے کسی بھی چیز میں کوئی عیب نہ نکالیں، تو ہی ہمارا خلوص و اخلاص گھر والوں کے ساتھ قائم ہوگا اور ہمارا اعتماد ان کے ساتھ قائم ہوگا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ اگر وہ ماں، بیوی، بہن ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ بھی خلوص اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھی خلوص و اخلاص کے ساتھ ہی پیش آئے اور اس کی بھی ہر چیز کی تعریف بیان کرے، اور اس کا اگر کوئی کام غلط ہے تو اس کو سمجھا دے، لیکن اس کو ساتھ ناراضگی پیش نہ کرے بلکہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ اعتماد قائم کرے، تو یہ ہمارا معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ بن سکے گا۔ اور ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ رمضان کریم کے اس بابرکت مہینے میں خلوص اور اخلاص کے اس رویے کو اپنائیں گے اور عہد کریں گے ہمارے ساتھ کہ خلوص و اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد قائم کریں گے۔ تو آپ ناظرین ہمارے ساتھ بھی اعتماد قائم کریں، عسکری نیوز کے ساتھ بھی اعتماد قائم کریں، عسکری نیوز کے ساتھ کام کو بھی خلوص و اخلاص کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا نہیں لگتا تو ہمیں بیان کریں، ہمیں برا نہیں لگے گا بلکہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمارے اس کام کو بتایا کہ ہمیں یہ کام اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ہمیں رائے دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، بلکہ اگر آپ اپنے دل کی سچی بات ہم سے شیئر کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے کام کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ہمیں دل کے ساتھ بتائیں گے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ بنائیں گے، تو ہی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد قائم ہوگا اور ہم اپنے کام کو بہتر کریں گے اور آپ کا اعتماد ہم لے سکیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی افتتاح ٹرانسمیشن میں رمضان پاکستان میں ہم نے خلوص اور اخلاص کو ذکر کیا، تو خلوص و اخلاص کے بارے میں آپ نے جانا۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و اخلاص کے ساتھ پیش آنے کا عہد کر چکے ہوں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہی ندیم اور اس کی پوری افتتاح ٹرانسمیشن کی ٹیم رمضان پاکستان کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل کی رمضان پاکستان کی افتتاح ٹرانسمیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔